بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عالم برزخ کے مناظر کو بیان کریں گے۔ آج ہم ایک ایسے سفر کی بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ تو کہ کسی نقشے پر ہے اور نہ ہی اس کا کوئی آخری سٹاپ ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کا آغاز ہماری زندگی کا آخری سانس ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے عالم برزخ کی۔ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب ہمارے جسم کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا قبر ایک تاریک اور خالی جگہ ہے یا یہ ایک ایسے نئے جہان کا دروازہ ہے جہاں پردہ غیب کے مناظر ہمارے منتظر ہیں؟ ہم یہ تمام باتیں کسی کہانی کی طرح نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے، کیونکہ یہ صرف کوئی قصہ نہیں، یہ ہماری اور آپ کی ابدی حقیقت ہے۔ آئیے آج ہم عالم برزخ کے مناظر کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہماری موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، عالم برزخ کے سفر کا آغاز روح کے جسم سے جدا ہونے سے ہوتا ہے۔ یہ لمحہ دو طرح کے مناظر دکھاتا ہے، نیک روح کے لیے اور بد روح کے لیے۔ نیک روح کی قبض۔ اس وقت کا تصور کریں جب ایک نیک انسان آخری سانس لے رہا ہو۔ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کے لیے جنت کی خوشبوئیں لاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک انسان کی روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ آسانی سے ٹپکتا ہے۔ فرشتے اس روح کو انتہائی احترام کے ساتھ اوپر لے جاتے ہیں۔ آسمان کے ہر دروازے پر اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ روحیں اللہ کے پاس پہنچتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روح کو اس کے مقام پر رکھ دو۔ یہ روحیں کہاں جاتی ہیں؟ کچھ روایات کے مطابق یہ جنت کے باغوں میں سبز پرندوں کی شکل میں رہتی ہیں۔ بد روح کی روح کا قبض ہونا۔ اس کے برعکس جب ایک برا انسان آخری سانس لے رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو آگ کے کوڑوں سے لیس ہوتے ہیں۔ اس کی روح کو تکلیف کے ساتھ جسم سے کھینچا جاتا ہے، جیسے کانٹے دار جھاڑی میں سے کوئی چیز کھینچی جائے۔ جب اس کی روح اوپر لے جائی جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں، اسے دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کا مقام سجین میں ہوتا ہے۔ روح کی منزل اب قبر ہے، جو کہ عالم برزخ کا پہلا پڑاؤ ہے۔ یہ قبر ہر انسان کا استقبال دو مختلف طریقوں سے کرتی ہے۔ نیک انسان کی قبر۔ قبر میں منکر اور نکیر نامی فرشتے آتے ہیں۔ وہ اس سے تین سوال کرتے ہیں: من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اور من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ نیک انسان ان سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے، اس کے بعد اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ اس میں جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی ہے۔ اس کے نیک اعمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے پاس آ کر اس کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ قیامت تک چین کی نیند سوتا ہے۔ برے انسان کی قبر۔ برے انسان کے پاس بھی وہی فرشتے آتے ہیں، لیکن ان کا روپ انتہائی خوفناک ہوتا ہے۔ وہ شخص سوالوں کے جواب میں کہتا ہے: ہائے افسوس، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، اس کو ان سوالوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا تھا۔ اس کے بعد قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ اس کے لیے جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے گرمی اور بدبو آتی ہے۔ اس کے برے اعمال ایک بد شکل انسان کی صورت میں اس کے پاس آ کر اسے عذاب دیتے ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ سب مناظر ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ موت کوئی اختتام نہیں بلکہ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ روحوں کا باہمی تعلق کیسا ہوتا ہے؟ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نئی آنے والی روح سے عالم برزخ میں پہلے سے موجود روحیں اس کی دنیاوی احباب کے بارے میں پوچھتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نیک روح سے اس کے عزیز کے بارے میں پوچھا جائے تو اسے دیکھ کر خوش ہوتی ہے، اور اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہو تو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کا مقصد ہمیں ڈرانا نہیں بلکہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ ہماری اصل زندگی دنیا نہیں
بلکہ آخرت ہے۔ آج ہم جو بھی اچھا یا برا عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ قبر اور عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنی نمازیں، صدقہ و خیرات اور دیگر نیک اعمال کے ذریعے اپنے لیے اس قبر کو روشن کرنا ہے۔ تو محترم ناظرین، آئیے ہم آج سے ہی اپنے آپ کو اس سفر کے لیے تیار کریں، وہ سفر جو ہر ایک کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں آخرت کی تیاری نصیب فرمائے، آمین۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اللہ کا کوئی ایک نام کومنٹس میں لازمی لکھیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔